جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سلیبس سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے سیکنڈ ٹرم کا، لیکن اس دفعہ پہلے پیپر ہو گئے ہیں اور جلدی شروع ہو گیا ہے، تو اسی لیے کافی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو میں اسی لیے آرام سے تھوڑا جو ہے وہ کروا رہی ہوں تاکہ آپ ایک تو اچھی طرح یاد کر لیں، کوئی مشکل نہ ہو، دوسرا ٹائم کافی ہے تو انشاءاللہ ہمارا سلیبس جو ہے یہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے درس السادس جو ہے اس کا حصہ الف بھی ہو گیا ہے اور حصہ بے ہو گیا ہے۔ آج ہم درس السادس کا حصہ جیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے اذیتیں دیں یا جنہوں نے تکلیف دیں، موسیٰ کو، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، فبرأہ اللہ، پس برات دی اللہ نے یا اللہ نے ان کو بچا لیا، مما، اس سے جو قالو، وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہ اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا یا ان کو برات دی اس سے جو وہ کہتے تھے، وکانا، اور ہے، عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک، وجیہن، بہت آبرو والے تھے وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کانا تھے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وجیہن، بہت آبرو والے، بہت باعزت شخص تھے۔ بیٹا ایسا اس میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ عزت والے تھے، بہت زیادہ ان کو، بیٹا اس وقت زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بیٹا ایک ساتھ، یہ بہت بری ان کی ایک ہیبٹ تھی کہ وہ دریائے نیل جو تھا، وہاں پر دریا تھا، تو وہاں پر وہ جا کے ایک ساتھ سب لوگ جو ہے، آدمی جو ہوتے تھے، ایک ساتھ وہ اپنے جو ہے وہ نہاتے تھے، ایک ساتھ جو ہے وہ کپڑے اپنے اتار کے، تو وہاں پر دریا میں ایک ساتھ نہاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ بہت عزت والے تھے، باعزت، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل میں شامل نہیں ہوئے، وہ کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نہاتے نہیں تھے، کبھی، وہ ہمیشہ بہت باعزت تھے اور الگ سے جو ہے وہ اپنی عزت کا اہتمام کرتے، کبھی انہوں نے اپنا جو ہے جسم کا کوئی حصہ انہیں نہیں دکھایا تھا۔ تو بیٹا وہ لوگ جو تھے وہ ان کے بارے میں طرح کی باتیں کرنے لگ گئے کہ لگتا ہے موسیٰ جو ہے وہ بہت بدصورت ہے، یا اس کے جسم پر کوئی داغ ہے، یا اس کے جسم پر برے جو ہے وہ نشانات ہیں جس کی وجہ سے اس نے کبھی کسی کو اپنا جسم نہیں دکھایا، تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرنے لگ گئے۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برات دی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ جو کہ اکیلے جو ہے وہ دریا کے کنارے نہانے کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھے اور خود نہانے چلے گئے، تو پتھر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا اور پتھر جو ہے ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، یعنی کہ وہ بنی اسرائیل جو ہے ان کے بازاروں کی طرف وہ بھاگ گیا، پتھر ان کے کپڑے لے کر۔ حضرت موسیٰ جو تھے اس وقت برہنہ حالت میں، ان کے جسم پر لباس نہیں تھا اور وہ اپنے کپڑے لینے کے لیے اس پتھر کے پیچھے دوڑے، لیکن پتھر جو ہے وہ بھاگتا ہوا جب مدینے کی وہاں اس گلیوں سے گزرا اس شہر کی، تو سب لوگوں نے، اس شہر بازار کے لوگوں نے جب دیکھا، یا لوگوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، تو اتنے خوبصورت انسان تھے کہ وہ سب اپنی اس بات سے شرمندہ ہو گئے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی باتوں سے ان کو بے عیب ثابت کیا کہ لوگ جو ان کے بارے میں اتنی تکلیف دیتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ بہت، ان کا جسم نہیں اچھا، یا ان کو کوئی داغ ہے جس کی وجہ سے جسم چھپاتے ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے برات دی تھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو رنج پہنچایا یا عیب لگا کر ان کو تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا، اور جو وہ کہتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے عیب ثابت کر دیا، اور حضرت موسیٰ تھے وہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وجیہن، بہت باعزت تھے یا بہت آبرو والے تھے۔ آگے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، قولا، بات، سدیدا، سیدھی، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، قولا، سدیدا، سیدھی بات، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح، تو وہ درست کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، تو وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ، اور جو فرما برداری کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد، پس بے شک،
فازا وہ کامیاب ہو گیا، فوزن کامیابی، عظیمن بہت بڑی. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، بے شک وہ بہت بڑی اس نے کامیابی حاصل کر لی. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا الامانتا اس امانت کو، یعنی کہ قرآن پاک کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس امانت کو، اس قرآن پاک کو پیش کیا، علی السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، والجبال اور پہاڑوں کو، فابینا پس انہوں نے انکار کر دیا. بیٹا یہ بینا درمیان والا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، فا بینا لفظ ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے. بس انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس بار کو یا اس امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس بار کو، اس قرآن پاک کی امانت کو پہاڑوں کو پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا اور آسمانوں کو پیش کیا کہ وہ اس بار کو اٹھا لے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ان یحملنھا کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقنا اور وہ ڈر گئے، یعنی کہ وہ سب ڈر گئے. وحملھا الانسان اور انسان نے لیکن اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا، لیکن اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا کہ اتنا اس کا بوجھ ہے، اس امانت کو اتنا قرآن پاک جو ہے وہ وسیع علم ہے، اتنا بڑی امانت ہے کہ دیکھیں پہاڑ اور زمین اور کتنے بڑے بڑے جو ہے وسیع پیمانے پر یہ چیزیں ہیں، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے یا اس کا بار اس امانت کو اٹھانے سے منع کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہو بے شک وہ کانا ہے ظلومن ظالم، جہولن جاہل، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے، کہ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے. بیٹا یہ شارٹ کویسچن موسٹلی آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا. تو آپ نے بتانا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا اور وہ اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. ہاں جی آگے کیا ہے، لیعذب تاکہ عذاب دے اللہ المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے. ویتوب اللہ اور توبہ قبول کرے، علی المومنین مومن مردوں کی، والمومنات اور مومن عورتوں کی، اور وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے. وکان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. جی بیٹا اس کا ترجمہ جتنا لیسن ہم نے پڑھا ہے، اس کا جسٹ آپ نے ترجمہ اور الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ دوبارہ کروا دوں گی. اس کا آپ نے ترجمہ اور الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور باقی جو بیٹا اس کی ایکسرسائز ہے یا باقی جو اس کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے. آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.